اللہ تعالیٰ کن بنیادوں پر دیتا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم ساری زندگی محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہماری نیت ہی درست نہیں ہوگی تو وہ محنت کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل کیا کہ میں آج آپ سے 3 سے 4 منٹ مخاطب ہوں، بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں سے، بھائیوں سے، کہ جن کو اس عمر میں بڑا جوش ہوتا ہے، ان کے اندر بڑا غور ہوتا ہے ان کے اندر کہ ہم نے اپنے فیوچر کو سٹیبل کرنا ہے، بنانا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کن بنیادوں پر دیتا ہے؟ وہ فضل کن بنیادوں پر کرتا ہے؟ میں نے جتنا اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے، اپنے ٹیچر سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے، مجھے تو صرف ایک ہی چیز پر رب دیتا ہوا نظر آیا ہے، اور وہ انسان کی نیت ہے۔ نیت پر کس طرح دیتا ہے؟ اس پر مہر میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم ساری زندگی محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نیت درست نہیں ہوتی، نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیونکہ رب نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، حضور نے اپنے ارشاد میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر دیتا ہے۔ جب ہماری نیت ہی درست نہیں ہوگی تو محنت کا کیا فائدہ؟ محنت تب کارآمد ہوتی ہے جب نیت درست ہوتی ہے۔ میں 2 چھوٹی اور بنیادی مثالوں سے آپ کو سمجھا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضور کے ساتھ چند صحابہ تھے۔ ان میں سے ایک صحابی کی نیت تھی کہ میں مدینہ جا کے فلاں عورت سے نکاح کروں گا۔ جب یہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں، جب حضور مدینہ پہنچ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور نے فرمایا میرے سارے اصحاب ایک طرف اور یہ صحابی ایک طرف، اس کا اجر، ان سب کو اجر وہ دے گا جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے، اور اس نے جس لیے ہجرت کی اس کو اس کا وہ مل گیا۔ اب ان کی نیت، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے جنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اور جن کی نیت اس خاتون سے نکاح کی تھی، اس کا صلہ فوری مل گیا۔ بعض اوقات رب دیتا ہے لیکن شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہم نے سوچا ہے وہی دے رب، لیکن رب پھر رب ہے، اس کی قدرت سے ہم نہیں ٹکرا سکتے۔ اس کی دین پر صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں۔ ہمیں ہمیشہ، کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہم سے تو لاکھوں لوگ ہوں گے جو ہم سے اوپر ہوں گے، فائنینشلی، مینٹلی، ویلتھلی، تو پھر ہم تو گمراہ ہو جائیں گے اگر انہیں دیکھیں گے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صبر کی زندگی کو پسند کریں گے یا شکر کی زندگی کو؟ تو کیا خوبصورت انہوں نے کہا کہ میں صبر کی زندگی کو پسند کروں گا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ حضرت یہ کیسا جواب آپ نے دیا ہے؟ صبر کی زندگی میں تو مشکلیں ہوتی ہیں اور شکر کی زندگی میں تو رب کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس اللہ والے نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو آپ کی زندگی کا شاید راستہ بھی مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ شکر کی زندگی میں رب کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن صبر کی زندگی میں خود رب اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، اس عمر میں فیوچر ہمارے ذہنوں پر سوار ہوتا ہے لیکن جو بنیادی چیز نیت ہے اس سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ ایک ہی ماں کے 3 سے 4 بیٹے ہوتے ہیں،
لیکن وہ تین ایک طرف ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے، اس پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ سب پر حاوی ہوتا ہے، ہر لحاظ سے، پیسوں کے حساب سے نہیں، عزت کے حساب سے بھی معاشرے میں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اس کے گھر میں اس کو سکون ہوتا ہے، بچے اس کی عزت کرتے ہیں، گھر والی اس کی عزت کرتی ہے، ماں باپ اس کو دیکھ کے اس کے لیے بے ساختہ ان کے لبوں سے ان کے لیے زبان سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے صحیح نیت سے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے، اور باقی اس طرح خدمت نہیں کر سکتے۔ اب ایک اس کو ماں باپ کی خدمت کرنے سے صرف ماں باپ کی خوشی نہیں ملتی، ماں باپ کی دعائیں نہیں ملتی، بلکہ وہ رب کی بارگاہ میں بھی سرخروغ ہو جاتا ہے۔ نیت کو درست کریں، اگر نیت درست ہو گئی تو مجھے لگتا ہے شاید ہماری محنت تھوڑی ہو، لیکن نیت کے بدلے میں اللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔